رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین وسید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی الامام الحق بالحق مع الحق الى الحق على الحق وسیع الرسول وباء بعلم الرسول اعنی علی ابن ابی طالب ثم الصلاة والسلام على اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات پڑھے محمد بانیان مجلس کے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے ہم سب کے گزشتگان جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے بلندی درجات کے لیے اپنے اپنے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی معافی کے لیے اور جو اس فرش اعضا پر جو مراد لے کر آیا ہے مولا اس مراد کو برابری کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات دیا مجلس اعزائے سید الشہداء امام حسین کا یہ فرش مسلسل 3 روز سے بچھ رہا ہے اور میرے حصے کی یہ دوسری مجلس توجہات اگر میری جانب رہیں گی جو کل موضوع سے ابتدا کی تھی کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى پروردگار عالم اپنے حبیب کو حکم دے کر فرما رہا ہے کہ اے حبیب ان لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے جو رسول نے محنت کی جو رسول نے پتھر کھائے جو رسول نے اجڑیاں کھائیں جو رسول نے ذہنی اذیتیں سہیں جو مشکلات رسول نے سہی جو مشکلات رسول اللہ نے برداشت کی اس کے عوض کچھ نہیں چاہیے صرف اتنا چاہیے کہ یہ لوگ اہل بیت سے محبت کریں اگر جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں وہ ایک صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں گے تو بہت بہتر ماحول ہو جائے گا صلی اللہ علیہ محمد توجہات ہیں میرے ساتھی جو علم کی طرف بیٹھے ہیں یہ بھی اگر آگے آ جائیں گے ایک صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں گے اللہم صلی علی محمد توجہات ہیں کہ ہماری خلقت کا جو ایک سبب ہے جو معصومین نے بیان کیا اس میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور جو حکم ہوا رسول اللہ کو کہ ان سے کیا چاہیے وہ اہل بیت سے محبت چاہیے اب توجہ فرمائیے گا باب محبت کے اندر جب کتاب محبت کھولی جائے تو باب محبت کے اندر 2 قانون ہیں توجہات ہیں باب محبت میں 2 قانون ہیں 2 قوانین ہیں ایک قانون یہ ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے دوست سے بھی محبت کرتا ہے توجہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے دوست سے محبت کرتا ہے اس لیے اب ہم سے یہ کوئی سوال نہ کرے کہ ہم میثم تمار کو کیوں چاہتے ہیں ہم جناب میثم تمار کو کیوں چاہتے ہیں کیونکہ میثم تمار وہ ہیں جو علی سے محبت کرتے ہیں تو جو علی کا دوست ہے ہم اس کے دوست ہیں
اور دوسرا قانون باب محبت کا یہ ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے دشمن سے نفرت کرتا ہے. توجہ فرمائیے گا. اب ہم سے یہ کوئی نہ پوچھے کہ ہم جناب زہرا کے قاتلوں اس پہ لعنت کیوں کرتے ہیں. محمد کیونکہ پروردگار عالم نے ایک اصول دیا ہے کہ جو جس سے محبت کرے گا وہ اس کے دوستوں سے محبت کرے گا, جو جس سے محبت کرے گا وہ اس کے دشمنوں سے نفرت کرے گا. اور اسی قانون کو لیتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. یہ دن اور خصوصیت کے ساتھ وہ روز ہے کہ جس روز دو ذکر کر کے مجھے آگے بڑھنا ہے. ایک اس عظیم ذات کا ذکر کہ جس کے بارے میں پروردگار فرما رہے کہ اے میرے حبیب, جس کو سب سے زیادہ جس سے محبت کر رہا ہے, جس کو سب سے زیادہ پروردگار چاہتا ہے, وہ کوئی اور ذات نہیں ہے, وہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ ہیں. اللہم صلی علی محمد. ایک تذکرہ رسول اللہ کا اور پھر دوسری جانب بڑھوں گا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی طرف. صلی علی محمد. کیونکہ کل انشاءاللہ جو حاضر ہوں گے اس میں گفتگو امام رضا کے متعلق ہوگی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی ان بھائیوں سے یہ تذکرہ تھا کہ امام رضا کی جو روایات کے اعتبار سے شہادت کا دن ہے, وہ کل جو دن آئے گا وہ روز ہے. تو امام کا بھی ذکر ہونا چاہیے, خصوصاً ایران کے اندر, اور جہاں مقدس مقام, جہاں قبر اطہر مولا ہے, جہاں مولا کا روزہ ہے, وہاں پورے سال میں ایک روز ہے جہاں امام کی شہادت کا روز منایا جاتا ہے. وہ روز یہ ہے جو کل آنے والا ہے. تو میں اس عظیم ہستی کا بھی ذکر کروں گا. بس آپ کی توجہات یہاں چاہوں گا کہ پروردگار عالم نے جو نبی بھیجا, اس نبی کو دنیا نبی کیسے مانے گی, اس کے لیے ایک حل عطا کیا. توجہ ہے میری جانب. جب نبی اس دنیا میں آ چکے ہیں اور آنے کے بعد اب لوگ کیسے مانے کہ یہ نبی ہیں, کیسے پہچان جائیں یہ نبی ہیں, اس کے لیے پروردگار عالم نے ایک حل دیا. وہ حل یہ ہے کہ جو نبی ہوگا وہ اپنے پاس معجزہ رکھتا ہوگا. توجہات میری جانب رہیں گی. جو نبی ہوگا وہ اپنے پاس معجزہ رکھتا ہوگا. اب معجزے کے دو اقسام ہیں, دو طرح کے معجزے ہیں. ایک معجزہ ہے دائمی معجزہ, یعنی ہمیشہ رہنے والا معجزہ, اور دوسرا معجزہ ہے غیر دائمی معجزہ, کچھ مدت کا معجزہ, کچھ تھوڑے ٹائم کے لیے معجزہ. حضرت ابراہیم کو اللہ نے معجزہ عطا کیا. کیا معجزہ؟ کہ جب اس منجنیق سے آگ میں پھینکے گئے تو جس وقت آگ میں پہنچے تو وہ آگ گلزار بن چکی تھی. یہ معجزہ حضرت ابراہیم کو عطا کیا. اس کے بعد ایک معجزہ حضرت موسیٰ کو عطا کیا کہ وہ جو عصا تھا, اس عصا میں اللہ نے اتنی قدرت رکھ دی کہ وہ بڑے بڑے سانپوں کو, اژدہوں کو کھا گیا, اور یہ معجزہ ختم ہوا. تو اب سوال یہ ہے, حضرت عیسیٰ کو ایک معجزہ عطا کیا. کیا معجزہ؟ کہ حضرت عیسیٰ اگر کسی مردے کو ٹھوکر مارتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتا تھا. توجہ میری جانب رہے گی. یہ سارے معجزے وہ معجزے ہیں کہ جو اللہ نے انبیاء کو عطا کیے, لیکن عطا کرنے کے بعد کیا حضرت موسیٰ کا عصا آج تک معجزہ دکھا رہا ہے؟ توجہ, کیا آج تک معجزہ دکھا رہا ہے؟ نہیں. جب حضرت موسیٰ نے وہ معجزہ وہاں تمام کیا تو وہ معجزہ ختم ہو گیا. اب حضرت عیسیٰ نے اگر مردے کو زندہ کیا تو کیا وہ مردہ جو زندہ ہوا تھا آج تک زندہ ہے؟ توجہ, آج تک زندہ ہے؟ نہیں. ایک مدت ایسے آئی, آب حیات پی کر نہیں آیا تھا. ایک مدت ایسی آئی کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا, چلا گیا. یعنی حضرت ابراہیم جس آگ میں گرے تھے وہ کیا آج تک روشن ہے؟ نہیں. کچھ دیر بعد جب حضرت ابراہیم وہاں سے بلند ہوئے, اٹھے, تو وہ آگ اپنی اصلی حیت میں آئی اور تبدیل ہو گئی. یعنی وہ معجزہ ختم ہو گیا. لیکن یہ معجزہ ہے جو کچھ وقت کے لیے ائمہ کو, نبیوں کو عطا کیا, انبیاءوں کو پروردگار عالم نے. ایک اور معجزہ ہے جو صرف ایک شخصیت کو عطا ہوا اور ہمیشہ کے لیے عطا ہوا. وہ کون سا معجزہ ہے؟ وہ ذات ہے رسول اللہ کی, اور معجزہ ہے قرآن جو ہمیشہ کے لیے باقی ہے.
ایک صلوات پڑھے بابا دے بلند صلی اللہ محمد وعلی۔ جو جتنا بڑا نبی ہوگا اس نبی کو اتنا بڑا معجزہ دیا جائے گا۔ حضرت کو رسول اللہ کو پروردگار نے بہت سارے معجزے عطا کیے۔ ایک معجزے کی جانب کہ ایک معجزہ جو عطا کیا وہ کیا معجزہ کہ درخت سے کلام کرتے تھے۔ توجہ رہے، ایک روز گزر رہے ہیں، دیکھا کچھ لوگ آگے بڑھے، یا رسول اللہ ہمیں معجزہ دکھائیے۔ رسول اللہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر اور سب سے بہتر، اور کوئی پریشانی نہیں ہے معجزہ دکھانے میں۔ کہنے لگے تمہیں کس قسم کا معجزہ دیکھنا ہے؟ تو کہا ہمیں معجزہ یہ دیکھنا ہے کہ ہم یہ درخت اپنے بچپنے سے اس جگہ پہ دیکھ رہے ہیں، آپ اس درخت سے کہیے کہ یہ آ کر عربی میں کلام کرے، یہ درخت آ کر عربی میں کلام کرے۔ رسول اللہ کو کوئی اضطراب نہیں، کوئی مشکل نہیں، رسول اللہ نے اس درخت کو اشارہ کیا، وہ آگے بڑھا اور فصیح عربی میں، مشکل ترین عربی میں رسول اللہ سے کلام کرنا شروع کیا۔ اب جب رسول اللہ سے کلام درخت کر رہا تھا اور سارے لوگ جمع ہونے لگے، معجزہ رسول اللہ دکھا رہے ہیں، جب جمع ہوتے ہوتے ایک ازدحام اور ایک رش کی سی کیفیت ہوئی، شلوغ کی سی کیفیت ہوئی، تو اپنے گھر سے چلا ہے ابو جہل، اور آنے کے بعد جب اس سارے منظر کو دیکھا تو دیکھنے لگا، کہنے لگا اے محمد تم یہ معجزہ نہیں دکھا رہے، تم یہ جادو دکھا رہے ہو، تم یہ سحر کر رہے ہو، نعوذ باللہ، تم یہ سحر کر رہے ہو، تم یہ جادو کر رہے ہو، یہ کوئی معجزہ نہیں ہے۔ اب رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ابو جہل مجھے یہ بتاؤ کہ کیا میں یہ بتاؤں کہ تم نے آج دوپہر میں کیا کھایا تھا؟ توجہ چاہوں گا میں، کیا میں یہ بتاؤں تم نے آج دوپہر میں کیا کھایا تھا؟ کہنے لگا کہ نہیں، تم یہ نہیں بتا سکتے۔ کہا کہ میں رسول ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، سب سے افضل بنا کر بھیجا ہے، تم بتاؤ تو میں بتاؤں۔ کہا اچھا بتاؤ۔ کہا دوپہر کے وقت جب تم کھانا کھانے لگے تو تم نے ایک مرغ منگوائی، اور مرغ منگوانے کے بعد تم یہ چاہ رہے تھے کہ وہ مرغ کھاؤ۔ اب جب تم مرغ کھانے لگے تو تمہارے دروازے پر دق الباب ہوا، تمہارا دروازہ بجا۔ جب تم دروازے کی طرف گئے تو تم نے دیکھا کہ تمہارا بھائی ہے، اور اس کھانے کے اندر تمہارے ساتھ وہ شریک ہے، کیونکہ اس کے لیے بھی یہی بنا ہے، لیکن تم چاہتے تھے کہ اکیلا اس مرغ کو کھا جاؤ اور کوئی تمہارے ساتھ شریک نہ ہو، تو تم نے ایک مقام پر اس کو چھپا دیا، اور چھپانے کے بعد تم یہ کہنے لگے کہ اپنے بھائی کا استقبال کیا، اور جب وہ چلا گیا تو تم نے اسے کھا لیا۔ توجہ فرمائی، تم نے اسے کھایا۔ اب کہنے لگا کہ نہیں، تم یہ سحر بول رہے ہو، تم یہ جادو بول رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، اعاذ باللہ نعوذ باللہ۔ رسول اللہ پر تہمتیں لگانے لگا۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ اے ابو جہل یہ بتاؤ کہ میں ابھی اپنے ہاتھ کو اشارہ کروں تو وہ جس مقام پر جا چکی ہے وہاں سے پلٹ کر آ جائے گی، وہ جہاں ہے وہاں سے پلٹ کر آئے گی، اس کی ہڈیاں گواہی دینا شروع کریں گی۔ کہہ رہے تم سحر بول رہے ہو۔ رسول اللہ نے اپنا ہاتھ بلند کیا، ہاتھ بلند کرنے کی دیر تھی کہ وہ ہڈیاں نامعلوم کہاں سے آئیں اور آ کر فصیح عربی میں، مشکل ترین عربی میں کلام کرنے لگی، اور کہنے لگی اے رسول اللہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اس نے ہمیں فلا فلا طریقے سے نوچ نوچ کر کھایا ہے، بس یہاں رک جائیے گا۔ بس خوف وہ لوگ کریں، ڈرے وہ لوگ جنہوں نے بی بی کا حق غصب کیا تھا۔ میدان محشر میں جب ایک باغ پکارے گا اس نے فلا فلا طریقے سے نوچ کر کھایا۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ توجہ فرمائیے، یعنی معجزہ جو عنایت کیا۔ اب کیا معجزہ ہے جو سب سے بڑا معجزہ ہے جو اللہ نے رسول اللہ کو معجزہ عطا کیا؟ وہ کیا معجزہ ہے؟ وہ معجزہ ہے قرآن، اور ایسا معجزہ کہ جو آج تک باقی ہے، اور آج تک باقی ہونے کے ساتھ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، یعنی معجزہ اسی صورت میں ہمارے آپ کے گھروں میں موجود ہے۔ اب توجہ اپنے ہم سے ساتھیوں کی اور اپنے سے چھوٹے لوگوں کی توجہ چاہوں گا جو عمر میں مجھ سے کم ہیں۔ توجہ یہ فرمائیے گا کہ ہم جب اپنی زندگی میں عمر میں اضافہ ہوتا رہا
اور ہم بڑھتے رہے تو جب اگر ایک عزادار گھرانے میں، ایک مومن گھرانے میں، امام حسین سے محبت کرنے والے گھرانے میں بچہ پیدا ہو تو ماں باپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بچہ والدہ کو ماں کہہ کر یا والد کو بابا کہہ کر بعد میں پکارے، پہلے اس کے لبوں سے یا حسین نکلے. ہر ایک مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے. اور اس خواہش کے بعد اس کی ایک اور خواہش ہوتی ہے کہ جیسے جیسے میرا بچہ بڑھے گا، اس کی عمر میں اضافہ ہوگا تو میں اسے قرآن کریم کی تلاوت کرواؤں گا، اسے پورا قرآن ختم کرواؤں گا. اور ایک سلسلہ قرآن کا چلتا ہے، وہ قرآن مکمل کرتا ہے. کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہم نے مکمل قرآن پڑھ لیا، مکمل قرآن کا دورہ کر لیا، جب رمضان المبارک آتا ہے یا اپنی عام زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کبھی یہ سوچا کہ خود قرآن کے مطلب کیا ہیں؟ توجہ فرمائیے گا. کبھی یہ سوچا کہ خود قرآن کے مطلب کیا ہیں؟ ہم نے قرآن پڑھ لیا، پورا قرآن ہمیں یاد ہو گیا، کیا ہمیں معلوم ہے قرآن کے مطلب کیا ہیں؟ ایک شخص چلا امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ محمد وآلہ، امام کی خدمت میں پہنچا، امام سے سوال کیا، مولا آپ نے حکم دیا، ہم نے قرآن کی تلاوت کی، آپ کو آپ کے جد پر یہ عظیم شے نازل ہوئی، ان کے سینہ اقدس پر، اور نازل ہونے کے بعد آپ نے حکم دیا، رسول اللہ نے حکم دیا، ہم نے قرآن کی تلاوت کی. اب مسلسل قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن نہ معلوم میں کل قرآن کی تلاوت میں مصروف تھا کہ مجھے یہ دماغ میں آیا اور میں نے یہ سوال کیا اپنے آپ سے کہ میں جس قرآن کو پڑھ رہا ہوں مجھے معلوم ہے کہ اس قرآن کا مطلب کیا ہے. بھئی اسی خانوادے نے فرمایا نا، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، دو گرہ قدر چیزیں ہیں کہ جن کو تم نے تھام کر چلنا ہے، دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، میدان محشر ان دونوں سے ملاقات ہوگی. وہ کون سی چیز ہے؟ ایک قرآن، دوسرے میری عطرت، اہل بیت. اب عطرت نے، اہل بیت نے حکم دیا قرآن پڑھنے کا، تو کیا مطلب ہے قرآن کا؟ توجہ فرمائیے گا. امام فرمانے لگے قرآن کا مطلب ہے پڑھا ہوا. توجہ فرمائیے، کیا مطلب ہے؟ پڑھا ہوا. اے امام معصوم، اے ہمارے چھٹے امام، یہ قرآن نازل ہوا، قرآن کے نازل ہونے کے بعد قرآن کو پڑھا جا رہا ہے، اور آپ فرما رہے قرآن وہ ہے کہ پڑھا ہوا. قرآن یعنی مطلب پڑھا ہوا کہ کوئی ہے جو اسے پڑھ کر آیا ہے. امام کون ہے جو اسے پڑھ کر آیا ہے؟ امام فرمانے لگے دو شخصیتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ نے وہاں سے پڑھا کر بھیجا ہے. کون سی شخصیت ہے؟ فرمانے لگے ایک میرے جد نبی ہیں جنہیں اللہ نے وہاں سے پڑھا کر بھیجا ہے، دوسرے میرے جد علی ہیں جسے اللہ نے وہاں سے پڑھا کر بھیجا ہے. یا علی. توجہ فرمائی. اب امام معصوم نے یہ فرما دیا کہ قرآن وہ کہ جس کا معنی ہے پڑھا ہوا، یعنی کوئی شے، کوئی لوگ ہیں جو وہاں سے اسے پڑھ کر آئے ہیں. اب امام نے فرمایا دو شخصیتیں ایسی ہیں کہ جو وہاں سے اسے پڑھ کر آئے ہیں، اور ہم بغیر دلیل کے، بغیر برہان کے کوئی بات نہیں کرتے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کا برہان کیا ہے؟ اور دلیل یہ ہے کہ جب خانہ کعبہ میں سب سے پہلے آغوش رسالت میں علی نے آنکھوں کو کھولا تو آنکھ کھولنے کے بعد جو چند سوالات کیے ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اے رسول اللہ یہ بتائیے میں توریت سناؤں؟ توجہ فرمائیے گا. میں زبور سناؤں؟ میں انجیل سناؤں؟ میں قرآن سناؤں؟ بھائی یہ پڑھ کر آئے ہیں تب قرآن سنائیں گے، وگرنہ کسی میں ہمت نہیں ہے. میں توریت سناؤں، میں زبور سناؤں، میں انجیل سناؤں، میں قرآن سناؤں. اور صرف روایت یہاں تک رکی نہیں ہے، رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اے علی قرآن سناؤ. توجہ، اے علی قرآن سناؤ. تو علی فرمانے لگے قد افلح المومنون، بے شک مومن وہ ہے جو کامیاب ہے، صرف مومن ہے جو کامیاب ہے. بس یہ علی نے فرمانا تھا قد افلح المومنون، بے شک مومن ہے جو کامیاب ہو جائے گا. اب رسول اللہ نے علی کی جانب دیکھا، کہا ہاں وہ مومن کامیاب ہے جس کے امیر المومنین علی تم ہو.
توجہ فرمائی آپ نے. تم ہو وہ امیر المومنین کہ جس کا ہر مومن ماننے والا ہوگا، ہر مومن اس ہی کو اپنا امیر قرار دے گا. اب روایت میں ملتا ہے مختلف ائمہ سے کہ امام سے کسی نے سوال کیا کہ امام ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو امیر المومنین کہہ کر پکاریں. امام حسن مجتبیٰ سے ایک صلوات ہدیہ کریں مولا کی ذات. صلی اللہ دیگر ائمہ سے، یہ امام صادق سے اور دیگر ائمہ سے بھی ہم تک روایات پہنچی، وہاں امام حسن تک بھی پہنچی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ عادی تھے اپنے وقت کے امام کو امیر المومنین کہنے سے. ہر انسان، جب مولا علی کا ظاہری دور تھا، ظاہری حکومت تھی، تو ہر انسان جو علی سے ملاقات کے لیے آتا تھا وہ امیر المومنین کہہ کر پکارتا تھا. اب یہ لوگوں کی عادت تھی، اور جب ظاہری طور پر علی کی شہادت ہوئی اور علی اس دنیا سے رخصت ہوئے تو علی کے اس منصب پر، اس مقام پر جسے اللہ نے فائز کیا تھا، وہ امام حسن آئے. اور امام حسن آنے کے بعد اب لوگ امام حسن کو آ کر کہہ رہے ہیں امیر المومنین. تو امیر المومنین جب امام حسن کو لوگ کہنے لگے تو مولا نے فرمایا کہ یاد رکھو، غصے کی سی کیفیت مولا کی ہوئی اور فرمانے لگے کہ یاد رکھو صرف ہمارے بابا ہیں کہ جن کے لیے مختص ہے امیر المومنین. علی کے علاوہ کسی اور کو امیر المومنین کہہ کے نہیں پکارا جائے گا. آئیں چلیں اس کی بارگاہ میں کہ جو ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس نے رسول اللہ کے چہرے پر مسرت لائی، جس کے وجود کو دیکھنے کے بعد رسول اللہ خوش ہوئے. ایک توجہ اگر میری جانب ہے آپ کی، ایک ایسا انسان گزرا کہ جس نے رسول کو اذیت دی. روایات میں اس کا نام آیا ہے عاص بن ویل. یہ وہ شقی تھا کہ جب رسول اللہ کے جو فرزندان اس دنیا میں آئے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو جب آخری بیٹے کو، آخری فرزند کو جب رسول اللہ دفن کر کر واپس پلٹ رہے تھے تو واپس پلٹتے وقت یہ رسول اللہ کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ اے رسول، اے محمد، آج سے تم ابتر ہو گئے. توجہ میری بات پہنچ رہی ہے؟ تم آج سے ابتر ہو گئے. جس رسول نے پتھروں کی اذیت کو برداشت کیا، جس رسول نے اوجڑی کی اذیت کو برداشت کیا، لوگوں کے تانوں کو سنا، مشکلات سے گزرے، اب وہ رسول اس وقت اس سارے معاملات کو، اپنی زندگی کے معاملات کو، پیغام اللہ کو لے کر چل رہے تھے. لیکن اب یہی رسول ہے، اس رسول کے آنکھوں میں آنسو ہیں اور رسول اللہ اپنے گھر کی جانب چلے. چلنے کے بعد یہ عاص بن ویل جس کا روایات میں نام آیا ہے، یہ ہر دیہات میں جا کر، ہر گاؤں میں جا کر، ہر شہر میں جا کر، ہر اس طرف جا کر جہاں ہندو مزاج یا جس کو مزاج کہہ لیں کہ اللہ سے الگ توحید پرست لوگ نہیں تھے، یہودی تھے، ان لوگوں کے حلقوں میں جا کر، ان لوگوں کے پاس جا کر یہ اس بات کو بارہا کر رہا تھا کہ اب پریشانی کی بات نہیں ہے، اب گھبرانے کی بات نہیں ہے، تم پریشان نہیں ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول کی اولاد اس وقت دنیا سے رخصت ہو گئی. اب کوئی نہیں ہے کہ جو اس دین کو چلائے گا. ہر گروہ کے پاس جا کر، جو یہودی گروہ تھا، جو اللہ کا منکر گروہ تھا، جو رسول اللہ کو نہیں مانتا تھا، ان سب کے پاس جا جا کر بارہا یہ بات کر رہا تھا کہ یاد رکھو اب رسول اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. یہ دین پھیلنے والا نہیں تھا. بھئی کافر تھا، مشرک تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا، رسول کو نہیں مانتا تھا، لیکن اسے یہ معلوم تھا کہ یہ جو دین ہے یہ اصحاب کے ذریعے سے نہیں، یہ رسول کی ذریت کے ذریعے سے پھیلے گا. یہ دین حسین کی قربانی کی وجہ سے پھیلے گا. وہ سارے لوگ حسین کے مددگار ہوں گے، لیکن اصل دین جو پھیلے گا وہ دین حسین کے ذریعے سے پھیلے گا. اور ایک جانب جہاں بی بی کا ذکر ہے کوثر کا، دوسری جانب
ایک معنی یہ ہے کہ بی بی کے ہاں جب ولادت ہوئی امام حسن کی، میں اپنے موضوع کی جانب آ چکا ہوں، امام حسن کی جب ولادت ہوئی تو ولادت کے ہونے کے بعد بی بی علی کی بارگاہ میں بڑھی اور کہنے لگی اے علی اس کا نام رکھیے. توجہ فرمائیے گا. اے علی یہ بچہ اس دنیا میں آیا ہے، اس کا نام رکھیے. تو مولا نے بی بی کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ بتائیے آپ نے اس کا نام کیوں نہ رکھا؟ کہ اس کا نام اس لیے نہیں رکھا کہ آپ مجھ سے برتر ہیں، آپ میرے شوہر ہیں، آپ فضیلت میں مجھ سے زیادہ ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں اس کا نام کیسے رکھ سکتی ہوں؟ کہا اے علی اس کا نام رکھیے. علی نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے مجھ سے بھی بڑی ایک شخصیت ہے، مجھ سے بھی فضیلت میں زیادہ ایک شخصیت ہے، مجھ سے بھی بڑی اللہ نے ایک انسان کو عنایت کی ہے شخصیت. تو کون سی شخصیت ہے؟ کہ وہ تمہارے بابا رسول اللہ ہیں، ان سے پہل میں نہیں کر سکتا. اب رسول اللہ گھر میں تشریف لائے اور رسول اللہ نے آ کر پوچھا کہ کیا وجہ ہے تم نے اس بچے کا نام نہیں رکھا؟ کہا کہ جب میں نے فاطمہ سے کہا تو فاطمہ نے کہا کہ میں نے نام اس لیے نہیں رکھا کہ آپ مجھ سے بڑے ہیں. کہا اے علی تم نے نام کیوں نہیں رکھا؟ کہا میں نے اس لیے نام نہیں رکھا کہ رسول اللہ آپ مجھ سے بزرگ ہیں، آپ مجھ سے بڑے ہیں. تو کہا اے رسول اللہ اس کا نام رکھیے. تو رسول اللہ پکارنے لگے، بلند آواز سے کہنے لگے اے فاطمہ تم سے افضل علی ہے، اے علی تم سے افضل میں ہوں، اس وجہ سے تم لوگوں نے نام نہیں رکھا. یہ بھی تو سوچو کہ مجھ سے بڑی ذات اللہ کی ہے. اب حسن کا نام، اب اس بچے کا نام وہ رکھے گا کہ جو میرا خالق ہے. جبرائیل نازل ہوئے، نازل ہونے کے بعد کہا کہ آپ کو اور علی کو آپس میں وہ نسبت ہے کہ جو موسیٰ کو ہارون سے نسبت تھی. دو نام عبرانی نام حضرت رہا ہے تو زمین پر قدموں میں امام حسن کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا ہم نے تو آپ کے بارے میں کچھ اور سنا ہے اور ہم نے پایا کچھ اور ہے. تو مولا فرمانے لگے یاد رکھو حق اور باطل کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے. اگر تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو ہمیں بہترین پاؤ گے، اگر ہمارے بارے میں کسی اور سے سنو گے تو تم کچھ اور پاؤ گے. ایک صلوات پڑھے بابا جی، یا علی ایک صلوات ہدیہ کریں بابا جی صلی اللہ. یہ امام حسن مجتبیٰ کی شخصیت کہ کس عظیم طریقے سے پیش آئے. اور امام کا بچپنا کوئی معمولی لوگوں کی طرح بچپنا نہیں گزرتا جس طرح ہمارا بچپنا گزرتا ہے. معصوم کا بچپنا ہماری طرح نہیں گزرتا. کیا بچپنے میں فرق ہے کہ منبر پر کوفہ کے موجود ہیں علی اور خطبہ دے رہے ہیں. خطبہ تمام کرتے ہیں کہ کیا دیکھا ایک نورانی شخصیت ہے اور مکمل اپنے لباس کے اندر ہے کہ جس کے وجود سے نور صادر ہو رہا ہے. اس کو دیکھنے کے بعد علی نے سوال کیا کہ آپ کون ہیں اور سوال کرنے آئے ہیں؟ توجہ. جب وہ بلند ہوئے تو کہا کہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں لیکن سوال میں آپ کی عربی زبان میں نہیں کروں گا. کہ کس زبان میں کریں گے؟ کہا کہ مجھے بہت ساری زبانیں آتی ہیں، میں کسی زبان میں بھی کلام کروں گا. توجہ ہے. اب اس کو تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے کے جا رہا ہوں اس کو جوڑنے کے لیے کہ حضرت یوسف کا زمانہ تھا. حضرت یوسف کو اللہ نے مکمل زبانوں پر اختیار دیا تھا. ہر زبان پر کلام کر سکتے تھے، ہر زبان سے بول سکتے تھے. کوئی آ کر اگر جس زبان میں کلام کرے گا حضرت یوسف اسی زبان میں جواب دیں گے. جو مصر کا بادشاہ ہے وہ آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ مجھے 70 زبانوں پر عبور حاصل ہے. 70 زبانیں ہیں جو میں جانتا ہوں. کلام کرنا شروع کیا، ایک زبان میں کلام کیا، دوسری میں، 10ویں میں، 20ویں میں، ساری زبانوں میں کلام کرتا رہا. 70 زبانوں میں سوال کیا، بات کی اور حضرت یوسف نے 70 زبانوں میں جواب دیا. جواب دینے کے بعد اب حضرت یوسف سے کہنے لگا کہ یوسف آپ کو اتنی زبانیں آتی ہیں. حضرت یوسف نے ایک اور زبان میں کلام کرنا شروع کیا تو عاجز ہو گیا، کہنے لگا مجھے یہ زبان نہیں آتی، مجھے یہ زبان سمجھ میں نہیں آ رہی.
تو کہنے لگا اے یوسف مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو سب سے زیادہ علم دے کر اس زمین پر بھیجا ہے۔ حضرت یوسف نے کہا خبردار، میرا علم ہے لیکن اپنی جگہ ہے، یاد رکھو میرا علم ایک قطرے کی مانند ہے اور محمد و آل محمد کا علم میرے مطابق سمندر کی مانند ہے۔ یا علی، توجہ فرمائی، اللہم صلی توجہ فرمائی۔ امام کا جو بچپنا ہے وہ کیسے گزر رہا ہے؟ سوال کیا، کہا میں اپنی زبان میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کون سی زبان میں سوال کرو گے؟ کہا عبرانی زبان میں سوال کروں گا۔ تو امیر المومنین کو چاہیے تھا کہ خود اس کا جواب دیتے، لیکن نہیں، ایک دائیں جانب دیکھا ہے، ایک بائیں جانب دیکھا، کہا کہ میرے 2 بچے ہیں، جس سے جی چاہے سوال کر لو۔ توجہ، اور سوال عمر اس وقت 4 برس کی لکھی گئی ہے امام حسن کی۔ امام حسن بلند ہوئے، کہا کہ سوال کرو۔ وہ شخصیت آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر امام حسن سے سوال کرنا شروع کیا۔ امام نے انہی کی زبان میں انہیں جواب دینا شروع کیا۔ سارے سوالوں کا جواب دیا، یہ یہاں سے رخصت ہو کے جانے لگے۔ مولا علی نے ممبر سے بلند ہو کر کہا، بلند آواز سے کہا کہ رکیے گا اور بتائیے گا کہ جو سوال کے جواب ملے وہ سارے آپ کو مطمئن کر رہے تھے؟ کہا کہ ہاں بہت مطمئن سب جواب تھے، اس سے بہتر جواب کوئی دے نہیں سکتا۔ اب جب وہ پلٹ کر گئے تو مجمع کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ تم لوگ پہچانے یہ حسن نے جس کو جواب دیا ہے، یہ حسن نے جس کی مشکل کو حل کیا ہے، وہ کون تھا؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، کوئی معمولی شخصیت تھی، نورانی شخصیت تھی۔ کہ تم اسے معمولی سمجھ رہے ہو، یہ اللہ کے نبی خضر ہیں۔ یعنی امام حسن وہ ہیں جو خضر جیسے نبی کی مشکل کو حل کرتے ہیں۔ امام حسن وہ شخصیت جو خضر جیسے نبی کی، اور عمر کیا ہے؟ 4 برس، زیادہ عمر نہیں ہے کہ عمر میں اضافہ ہو۔ اور خضر نبی جن کی عمر اور جن کو اللہ نے طویل علم عطا کیا، وہ اگر کہیں مدد لینے پہنچ رہے ہیں تو امام حسن کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں۔ اور جب امام کی زندگی بڑھتی رہی تو امام کا دسترخوان وسیع ترین دسترخوان، کہ جس کا جی چاہتا تھا کہ وہ آئے اور دروازہ حسن پر دستک دے کر جو جی چاہے وہ کھائے۔ یہ جو دسترخوان کی اس وقت پوری دنیا میں کیفیت ہے، اس کیفیت کو دسترخوان بچھانا، اپنے گھروں میں مہمان کو بلانے کے بانی امام حسن مجتبیٰ ہیں۔ امام حسن وہ شخصیت کہ جس نے دسترخوان کو عام کیا۔ دسترخوان سے امام کی وجہ کیا تھی کہ جب لوگ آپس میں بیٹھیں گے، ایک ساتھ بیٹھ کر غذا کھائیں گے تو لوگوں کی آپس میں محبت بڑھے گی، لوگ آپس میں قریب تر ہوں گے۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ حسن مجتبیٰ اس زمین پر ہو اور کوئی ایسا شخص ہو جو بھوکا رہ جائے۔ یہ امام کو خاصیت تھی اللہ کی جانب سے۔ اور اس سلسلے کو ایک سوال ہوتا ہے، اس میں عرض کر دوں کہ کیا امام حسن کی شہادت کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا؟ دسترخوان تمام ہو گیا؟ نہیں، دسترخوان تمام نہیں ہوا۔ اس کو جو بڑے پیمانے پر دسترخوان کو جاری رکھا تھا وہ جناب علی اکبر نے جاری رکھا تھا۔ جناب علی اکبر نے امام کی شہادت کے بعد اس دسترخوان کو جاری رکھا تھا جس کو دسترخوان امام حسن کہتے ہیں۔ اب یہ خاصیت ایک عنایت کی، اور جب امام نے مدائن میں جنگ کی اور مدائن میں امام کے زخم آیا، اور زخم آنے کے بعد امام اس زخم میں مبتلا ہوئے، تو جناب مختار ثقفی نے جب اس سفید محل میں آئے اور جناب مختار چلے کہ کسی طبیب کو لے کر آئیں، ایک نصرانی کے گھر پہنچے کہ جو اس وقت کا سب سے اچھا طبیب، ڈاکٹر اس زمانے میں اس سے بہتر کوئی نہیں تھا، اس کے گھر پہنچے اور امام کی بارگاہ میں واپس آئے۔ اب جب اس نے زخم کو دیکھا تو بہت گہرا زخم تھا، زخم کی تیمارداری کی، زخم پر مرہم کو لگایا، اور لگانے کے بعد کچھ دیر امام کے پاس کھڑا ہوا تو امام نے اپنے ایک غلام کو، اپنے ایک ساتھی کو حکم کیا کہ میرے فلاں جگہ سے 2 تھیلیاں لے کر آؤ، اور اشرفیوں کی تھیلی مولا نے اسے عنایت کی۔ جیسے ہی اشرفیوں کی تھیلی اسے عنایت ہوئی، اس کے ہاتھوں میں آئی
تو مولا نے کہا کہ اگر تم مدینے میں ہوتے تو ہم تمہیں اس سے زیادہ عنایت کرتے، لیکن ہم سفر پر ہیں، ہم اس وقت سفر میں ہیں، مشکل میں ہیں۔ تو وہ زور سے بلند آواز سے ہنسنے لگا، اتنی زور سے وہ ہنسا کہ وہ ہنستے ہنستے زمین پر لیٹ گیا۔ امام نے اس کی اس کیفیت کو دیکھا تو کہنے لگے تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہ امام آپ کو معلوم ہے؟ کہ میں چاہتا ہوں تم اپنی زبان سے بتاؤ۔ امام تو وہ ہیں کہ جسے سب معلوم ہے، کہ میں چاہتا ہوں تم اپنی زبان میں بتاؤ کہ میں عیسائی ہوں، اور میں نے عیسائیوں کی سب سے بڑی کتاب میں ایک جو طب کی کتاب تھی اس کے اندر اس چیز کو پڑھا، اور اس زخم کے حل کو میں نے جانا کہ اگر ایسا زخم محمد کی ذریت میں سے کسی کو ہو جائے گا تو اس کا علاج اس طریقے سے ہوگا، اور مجھے کہا گیا کہ تم جب اس بارگاہ میں جاؤ گے وہ کون ہوگا نہیں پتا، کتاب دی گئی، اور میں یہی سوچ رہا تھا، اس میں وقت ساری کیفیت یہی لکھی ہوئی تھی، اور مجھے معلوم تھا، میں یہاں پر اتنے دنوں سے اس لیے تھا کہ مجھے اس کتاب کے ذریعے سے علم ہوا تھا کہ آپ آئیں گے، زخمی ہوں گے، اور میں آپ کا علاج کروں گا۔ اب یہ سب سننے کے بعد کہنے لگا کہ مولا اگر مجھے میرے دل میں یہ خیال آئے کہ میں کہوں کہ مجھے آپ پر مکمل یقین نہیں ہے، تو مولا نے کہا کہ تمہارے بیٹے کا نام فلاں ہے؟ توجہ، کہا کہ ہاں میرے بیٹے کا نام فلاں ہے۔ کہا کہ تم فلاں مقام پر پیدا ہوئے تھے؟ کہاں ہوا تھا۔ کہ تمہارے بابا کا نام یہ ہے؟ کہاں میرے بابا کا نام یہ ہے۔ یہ ساری باتوں کو بتانے کے بعد مولا نے کہا کہ میرے پاس وقت کم ہے، وگرنہ جب سے تم پیدا ہوئے اور جب تک تم میرے پاس یہاں آئے تھے میں تمہاری مکمل زندگی تمہیں بتا سکتا ہوں، میں تمہاری مکمل زندگی تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا۔ بس یہ اس نے سننا تھا کہ مولا کے قدموں میں بیٹھ کر کہنے لگا کہ میں نے سمجھ لیا اور میں پہچان گیا کہ وہی پروردگار جانتا ہے کہ کس کے دل میں علم امامت کو رکھنا ہے، کون ہے کہ جس کے دل میں علم امامت کو رکھنا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر انہی کتابوں کے اندر 4 چیزیں لکھی ہوئی ہیں، وہ بڑھ کر میں مصائب کی جانب پڑھ رہا ہوں۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جس کو ایک پیغام کی صورت میں لیا جائے۔ ایک وہ شخص ہے جسے ہم بخیل کہتے ہیں، توجہ ہے میری جان، بخیل یعنی وہ شخص کہ جو خود کھاتا ہے لیکن کسی کو کھلاتا نہیں ہے، اسے کہا جاتا ہے بخیل۔ اور دوسرا شخص ہے جسے کہا جاتا ہے لئیم، توجہ ہے، ایک شخص جو بخیل ہے نہ خود کھائے گا نہ کسی کو کھانے دے گا، دوسرا شخص وہ ہے جو لئیم ہے، نہ خود کھائے گا نہ کسی کو کھانے دے گا، بخیل خود تو کھائے گا کسی کو کھانے نہیں دے گا۔ تیسرا شخص کون ہے؟ تیسرا شخص ہے سخی، جو خود نہیں کھائے گا اور دوسروں کو کھلائے گا، اور بعض دفعہ خود بھی کھائے گا اور دوسروں کو بھی کھلائے گا۔ 3 کیفیتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں، ایک بخیل جو خود کھائے گا کسی کو نہیں کھلائے گا، لئیم جو نہ خود کھائے گا نہ کسی کو کھلائے گا، تیسرا سخی خود بھی کھائے گا دوسروں کو بھی کھلائے گا، چوتھی کیفیت ہے کریم، اگر کچھ نہ ہو کہیں سے لے کر مشکل میں آ کر گرفتار ہو کر خود نہیں کھائے گا لیکن دوسرے کو عطا کرے گا۔ اللہم صلی اللہ۔ یہ 4 چیزیں آپ کے سامنے آ گئی، یعنی کریم وہ کہ خود نہیں ہے لیکن دوسروں کو کھلائے گا، خود نہیں ہے دوسروں کو کھلائے گا۔ اہل بیت کے گھر کے اندر، خاندان اہل بیت میں ہر ایک شخص ہے جو کریم ہے، خود نہیں ہوگا لیکن دوسروں کو کھلائیں گے۔ لیکن اہل بیت جسے کریم بولتے ہیں وہ ذات ہے کریم مجتبی امام حسن کی۔ امام حسن ہے جو اہل بیت کے گھرانے کے اندر کریم ہے۔ اہل بیت کو جب کسی کو کچھ دلوانے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ دروازہ امام حسن پر بھیجتے ہیں۔ اہل بیت وہ کہ جو کریمی کے اعتبار سے ہر دروازہ امام حسن پر کھلا ہے، اور یہ وہ امام ہیں کہ جنہیں تنہا ترین سردار کہا جاتا ہے، یہ وہ امام ہیں جنہیں مظلوم ترین امام کہا جاتا ہے۔
امام کو کہ ہمراہ جو لوگ تھے وہ یہ خبر ہونے امام تک نہیں دیتے تھے کہ یہ وار امام سے کہ وجود پر جو لگا ہے یہ کہاں سے آیا ہے اور امام کہاں سے زخمی ہوئے ہیں۔ روایات میں مقتل کی کتابوں میں ہے کہ کئی مرتبہ امام حسن مشتبہ کو زہر دیا گیا، بہت دفعہ کوشش ہوئی کہ امام حسن مشتبہ کو زہر دیا جائے، ہر بار امام کو زہر دیا جاتا لیکن امام اس زہر کو برداشت کر جاتے۔ اس زہر کو برداشت کرنے کے بعد امام پھر اپنی بہتر کیفیت میں مبتلا ہو جاتے، لیکن ایک زہر جو بہت دور سے اس لیے منگوایا گیا کہ یہ زہر دیا جائے گا جس زہر کو زہر ہلال کہا جاتا ہے، ایسا زہر کی کیفیت آپ دیکھیے گا اس زہر کی کہ پانی میں جودہ نے جب امام کو زہر دیا اور امام جب اس زہر کو اپنے گلے سے نیچے لے گئے، اس پانی کو پی لیا، تو پینے کے بعد جب امام نے اس کا معمولی حصہ تھا جو امام کے جگر میں گیا اور باقی حصہ امام نے قے کی صورت میں واپس کیا، جب یہ زہر واپس امام کے منہ سے نکلنے کے بعد زمین پر گرا ہے تو زمین پر گرنے کے بعد اس میں آبلے پڑنا شروع ہوئے، زمین میں دڑار آنا شروع ہوئی، یعنی اتنا خطرناک زہر تھا جو امام حسن مشتبہ کو دیا گیا۔ امام مسلسل قے کر رہے ہیں اور کیفیت یہ ہے کہ خون کی الٹی ہے جو امام حسن کر رہے ہیں، یہ ساری کیفیت کی خبر کی امام حسین پہنچے ہیں، یہ مظلوم امام ہے نا، امام حسین پہنچے ہیں اور کیفیت دیکھیے گا، امام حسین نے جب بھیا حسن کی یہ حالت دیکھی تو اپنے سینے سے حسین نے حسن کو لگایا اور کئی دیر تک یہ دونوں بھائی گریا کرتے رہے، اتنا گریا کیا کہ دوسرے لوگوں نے آ کر انہیں جدا کیا کہ جدا ہو جائیے اور یہ خبر دینی ہے، کیا خبر کیا دینی ہے؟ اب ایک ایسی الٹی ہے جو امام نے کی، جب تشت کو بڑھایا گیا تو مکمل جگر ہے امام حسن کا جو تشت میں آ چکا ہے۔ سنیں گے عزاداروں کیا معاملہ ہے، کیا مصائب ہیں اہل بیت کے۔ جب سارا جگر تشت میں آ گیا تو آنے کے بعد ایک شخص نے خبر کی ہے، اس گھرانے کے ایک جوان نے آ کر خبر کی ہے کہ ایک بہن ہے جسے خبر ہوئی ہے اور اپنے گھر سے بہن چلی ہے۔ کہا کون سی بہن ہے؟ جب امام نے پوچھا کہا بھیا آپ کی بہن زینب آ رہی ہے۔ سنیں گے عزاداروں کیا کہا مولا نے؟ مولا نے کہا بھیا حسین ذرا یہ تشت لے جائیے، کسی مقام پر چھپا دیجئے، اسے ڈھک دیجئے۔ کہا کیا وجہ ہے؟ کہا کیوں اسے چھپائیں؟ کہا زینب برداشت نہیں کرے گی حسن کے جگر۔ میں کہوں گا مولا ایک سلام حسین پر، تلہ زینبیہ سے زینب دیکھ رہی ہے حسین کے گلے پہ خنجر۔ خدا کوئی غم نہ دے امام حسن کے غم کے علاوہ، خدا کوئی غم نہ دے امام حسین کے غم کے علاوہ۔ کیا ظلم ہوئے ہیں اس خانوادے پر، بس بہن زینب آئی ہے اور آنے کے بعد امام حسن نے کہا کہ اے میری بہن زینب آج سے گھرانہ تمہارے حوالے، یہ سارے لوگ تمہارے حوالے، بھیا حسین یہ سارا خانوادہ تمہارے حوالے۔ مولا حسین نے سوال کیا اے بھائی آپ سبز ہو رہے ہیں، آپ کی کیفیت سبز ہو رہی ہے، یہ سبز قبا ہے نا، پورا وجود سبز ہو گیا تھا، اتنا خطرناک زہر تھا جو امام کو دیا گیا۔ اب بی بی بڑی ہیں جناب زینب نے جا کر کیا دیکھا کہ اماں نے مجھے نہیں معلوم کیوں دو کرتے دیے تھے، دو کرتے امام حسن کے لیے دیے تھے نا۔ جب کرتے دینے لگی جناب زہرا اپنی شہادت کے وقت تو دے کر کہنے لگی بیٹی یہ تمہارے بابا کا کفن ہے، یہ بیٹی یہ تمہارے بھیا حسن کا کفن ہے۔ ایک کفن لینے کے بعد زینب نے صندوق میں رکھا اور کہا بھیا یہ، پھر کہا بیٹا یہ تمہارے بھائی حسن کا کفن ہے۔ کب
اماں یہ بتائیے ایک کفن دے دیا, یہ دوسرا کفن کیوں دے رہی ہیں؟ کہا بیٹا تمہیں سمجھ آ جائے گا. اب کفن نہیں دیا, اب کرتا بنایا. کہا یہ کرتا کس لیے؟ کہا میرے حسین کے لیے. زینب نے ایک کفن دیا, امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے حضرت امام حسن کو کفن دیا. جنازہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ رسول اللہ کے پاس گیا ہے. یہ رسول اللہ کا نواسا ہے, یہ سب سے بڑا نواسا ہے, اس کو رسول کے برابر میں دفن کیا جائے گا. زینب نے بڑی مشکل سے اپنے گھر سے امام حسن کو رخصت کیا. اب کیا دیکھا, کچھ دیر گزری ہے, اماں فضہ نے آ کر خبر دی, بہن زینب, اے میری بیوی زینب غضب ہو گیا, میں نے بہت سے جنازے دیکھے جو ایک مرتبہ گھر سے جاتے ہیں, یہ حسن کا جنازہ ایسے تیر چلے کہ کفن زخمی ہوا ہے, بدن زخمی ہوا ہے. اب جب بہن زینب مجھے سمجھ میں آئی, اے اماں آپ نے اس لیے کفن دیا تھا, یہ جنازہ 2 مرتبہ گھر سے نکلے گا, میں کہوں گا جنازہ اٹھ گیا. سب نے جنازے کو دیکھا. ایک کیفیت کو اور لیجئے گا, جب شہادت ہوئی امام حسن کی تو جناب عبداللہ کی, جناب قاسم کی جو امام حسن کے فرزند ہیں, دونوں کی عمر روایت میں لکھی گئی ہے 2 سال کی عمر. جناب ام فروا بہت پریشانی کے عالم میں ہیں, ہر کوئی بڑھ کے کہتا ہے یہ ہمارا بچہ ہے, آج سے ہم اسے پالیں گے. بہت مصیبت میں ہے ام فروا کہ یہ بچپنے میں یتیم ہو گئے, 2 سال کی عمر ہے, 4 سال کی عمر ہے, اتنی کم عمری میں یتیم ہو گئے, میں کیسے پالوں گی؟ اے ام فروا, آپ کے پاس پالنے کے لیے عباس موجود ہے جو ان بچوں کو پالیں گے, حسین جیسا امام موجود ہے جو ان بچوں کو پالے گا, جناب علی اکبر ہیں جو ان بچوں کو پالیں گے, اور بڑھ کر جناب زینب ہیں جو ان بچوں کو پالیں گی, سارے مرد ہیں جو ان بچوں کو پالیں گے. ذرا سلام کریں اس بچی پر جو حسین کی یتیمہ ہے. جب یتیم ہوگی نہ علی اکبر ہوگا, نہ عباس ہوگا, نہ حسین. انا للہ و انا الیہ راجعون. خداوند عالم ہماری ان آوازوں پر رحمت نازل فرما, ہمارے گزشتگان کی مغفرت فرما. خداوند عالم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے, ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے. دعائے صحت ام فروا بنت محبوب علی, اس بچی کے ساتھ مشکل آئی ہے, ذکر کے صدقے میں مولا اس بچی کو صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے ظہور امام زمانہ کے لیے بآواز بلند صلوات.